الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا ان کی جو اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہوں گے، جو ایسے ہوں گے کہ اگر ہم ان کو اقتدار اور اختیار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ عام طور پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تعمیر میں مالی تعاون کے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے، اور وہ بھی شامل ضرور ہے اس کے مفہوم میں، اس کے مضمون میں، لیکن وہاں جس تعمیر کا ذکر ہے وہ اصل میں آباد کرنا ہے، اور آباد کرنا چونے مٹی سے نہیں ہوتا بلکہ آباد کرنا افراد کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ جو ایسے موقعوں پر ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، اور آباد کرنا چونے مٹی سے نہیں ہوتا، آباد کرنا اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، وہاں اللہ کی یاد کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا، یہ گھر اللہ کے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہی اس کی حقیقی آبادی ہے۔ باقی چونے مٹی کی چیزیں یہ ہماری ضرورت کے لیے ہیں، ہماری راحت کے لیے ہیں، اور کسی درجے میں زینت بھی اس سے اختیار کی جاتی ہے، مگر اس سے زیادہ کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے مسجدوں کی بہت زیادہ زیب و زینت اور آرائش کو دین نے پسند نہیں کیا ہے۔ راحت و آرام کے اسباب منع نہیں ہیں، مسجدیں ایسی بنائی جائیں کہ جس میں راحت ہو، آرام ہو، مگر زیب و زینت میں مقابلہ بازی، کمپٹیشن، مسابقت کہ کون خوبصورت سے خوبصورت، شاندار سے شاندار بناتا ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے عالیشان مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ مسجدوں کی زیب و زینت میں
اس پر مال خرچ کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یتباہون فی المساجد. تو آج امت اس ظاہری آبادی کو آبادی سمجھ بیٹھی ہے کہ مسجدیں شاندار بنا دی جائیں، گنبد شاندار ہو، مینار اونچا ہو، رنگ و روغن زبردست ہو، قالین اچھے ہوں. لیکن جو حقیقی آبادی ہے وہ یہ نہیں ہے. حقیقی آبادی لوگوں کا مسجد میں آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بڑھ کے بابرکت مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک بھی اس مسجد کی چھت گھاس اور چھپر کی تھی. پانی پڑتا تھا، بارش ہوتی تھی تو نیچے کی مٹی گیلی ہو جاتی تھی. نیچے کوئی پتھر بچھے ہوئے نہیں تھے، فرش بچھا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ مٹی تھی جو بارش کی وجہ سے گیلی ہو جاتی تھی اور اسی پر سجدہ کیا جاتا تھا. تو وہاں مسجد کی یہ ظاہری زینت تو نہیں تھی، راحت کے سامان بھی نہیں تھے، مگر مسجد حقیقی طور پر آباد تھی. آج شاندار مسجدیں تو بن رہی ہیں مگر مسجدیں آباد نہیں ہیں. آباد کیسے ہوں گی؟ آباد نمازیوں سے ہوں گی، مسجد والے اعمال سے آباد ہوں گی. مسجدیں شاندار بن رہی ہیں مگر خود ہماری اپنی نماز نہیں بن رہی ہے. ہماری نماز ناقص اور گھٹیا ہے، مسجدیں شاندار ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد تو بہت کم ہے، اور نہ پڑھنے والوں کی تعداد، مسجد حاضری نہ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. 5 وقت میں جمعہ عید کا مسئلہ نہیں ہے، صرف 5 وقت مسجد آنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ مسجد کی حقیقی آبادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل نیچے آ جائے گا اور لوگ پسینے میں ڈوبیں گے، اتنا پسینہ لوگوں کا نکلے گا کہ وہ گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس تیزی میں، اس تمازت کی شدت میں عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے، اور جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں 7 آدمیوں کا حضور نے ذکر فرمایا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں لگتا ہو اس کا دل، بار بار مسجد آتا ہو، ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کے لیے آئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک حدیث خاص مضمون کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات منکشف فرما دی. اور پھر پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ فرشتے کس چیز میں لڑ رہے ہیں؟ حضور نے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا. پھر آپ پر کائنات منکشف کر دی گئی. پھر اس کے بعد پوچھا گیا تو حضور کو ساری چیزیں نظر آ گئی تھیں، اور فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں وہ بھی نظر آ گیا تھا. فیما یختصم الملأ الاعلی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ فرشتے اس چیز کے لیے جھگڑ رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ وہ چیز جو خطاؤں کو مٹانے والی ہے، درجات کو بلند کرنے والی ہے، اور وہ ہے اعلیٰ درجے کا وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بار بار چلنا جانا. اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلوات بعد الصلوات. کہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں جھگڑ رہے ہیں. اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کیا چیز؟ وضو اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف بار بار جانا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بار بار جا رہا ہے، آ رہا ہے. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہو تو تم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. تو نماز ایسی اہم چیز ہے. اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مگر وہ وعدہ نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز قائم نہیں کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ ضرور ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ جو نماز قائم کریں.
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ ان کی مدد کرے گا. ہاں، ویسے نماز قائم کرنے والے لوگ، ان کی اللہ مدد فرمائے گا. آج ہمارا حال ہم دیکھ لیں، ہم ایک مسجد کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، اور غم منانا بجا ہے، اور جو حالات ہیں ان پر افسوس کرنا بجا ہے ہمارا، لیکن محض غم اور افسوس سے علاج تو نہیں ہوگا، بیماری کا حل تو نہیں ہوگا مسئلے کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، نماز قائم کرنا ہے. بارہا عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ مجھے ملے ایک جلسے میں، اور کہنے لگے میں حیدرآباد کے ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، یعنی غیر مسلم ہے ہی نہیں، پورے مسلمان ہی مسلمان ہیں. لیکن ہمارے محلے کا حال یہ ہے کہ رات بھر چبوتروں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں. صبح اذان کی آواز آتی ہے تو جو چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی چلو 5 منٹ نماز پڑھ لو کم سے کم، مگر وہ مسجد نماز کے لیے نہیں آتے ہیں. اور ایسی آبادی ہے کہ 200% مسلمان کہہ سکتے ہیں، مگر امام کے پیچھے فجر کی نماز میں صرف 6 مصلی ہوتے ہیں، صرف 6 مصلی ہوتے ہیں. بتاؤ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تقریریں کرنے سے آ جائے گی، نعرے لگانے سے آ جائے گی، اشعار پڑھنے سے، نظمیں پڑھنے سے آ جائے گی، کالی پٹیاں لگا لینے سے آ جائے گی؟ نہیں، اپنے کو بدلیں گے تب اللہ کی مدد آئے. جب تک ہم اپنے کو نہیں تبدیل کریں گے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار سنا رہا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اگر 2 کام کریں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ایک یہ کہ مسلمان اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ان کی زیادہ تعداد نمازی بن جائے. زیادہ کتنے بھائی؟ 90% مسلمان نمازی بن جائیں. نہیں، یہ نہیں فرمایا حضرت نے. 70%، 60%، نہیں یہ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا 50 ادھر اور 50 ادھر. 50 بے نمازی ہیں، 50 نمازی ہیں. خیر کا صرف 1% غلبہ ہو جائے، یعنی 51% مسلمان نمازی ہو جائے. صرف 51% مسلمان نمازی ہو جائیں. چلو چاہے 49%، 49% بے نمازی یعنی کبھی کبھی نماز پڑھنے والے ہیں، 51% مسلمان نمازی ہو جائیں تو میں ذمہ لیتا ہوں یہ 2 کام کرنے پر کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں. آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا کتنا اہتمام ہے؟ خالص مسلمانوں کی آبادی میں فجر کے نمازی کتنے ہیں؟ اور دن کی نمازوں میں بھی صورتحال کچھ اطمینان بخش نہیں ہے. جو پرسنٹیج ہے نمازیوں کا خالص مسلمانوں کے محلے میں وہ کتنا ہے؟ اور پھر جمعہ کی نماز کتنی اہمیت ہے اس کی؟ کتنے فیصد مسلمان جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں؟ امت کے اندر جو بڑی خرابیاں آئی ہیں ان میں ایک جمعہ کے اہتمام میں کمی ہے. جمعہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 جمعے تہاونن چھوڑ دے گا، سستی سے چھوڑ دے گا، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے گا، من ترک 3 جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے. دل پر مہر لگا. جمعہ میں پہلے آنے کی کتنی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. لوگ پوچھتے ہیں نماز جمعہ کب ہے؟ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے. حضرت ہمیشہ فرماتے تھے نماز کا وقت نہیں، 5 نمازوں کے لیے بھی اذان کا وقت پوچھو. 5 نمازوں کے لیے بھی نماز کا وقت مت پوچھو، اذان کا وقت پوچھو.
تم اذان کا وقت پوچھو گے اور اس کے اعتبار سے تیاری کرو گے تو جماعت ملے گی، جماعت کا وقت پوچھو گے تو جماعت بھی چھوٹنے کا ڈر ہے 5 نمازوں کے لیے۔ اور جمعہ کا مسئلہ تو عام نمازوں سے بھی الگ ہے۔ ظہر کی نماز میں اگر اذان اور نماز میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے، ایک آدمی اذان کے بعد کچھ کام کر کے آ سکتا ہے، دکان پہ کچھ خرید و فروخت کر سکتا ہے، کچھ گراہک ہو تو 15 منٹ اس کو بیچ کر کے پھر 15 منٹ میں آ جائے، سنت پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور جمعہ کا خاص حکم یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد کسی کو کوئی مال بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، خرید فروخت سب حرام ہے۔ یہ جمعہ کی اذان کا۔ اور مسلمان کتنا، اب میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں نے بعض مسلمان محلوں میں بھی عرض کیا، بھائی دوسروں کی چھوڑ دو، آپ کا محلہ پورا مسلمانوں کا ہے، آپ کے پاس جمعہ کی نماز کے وقت بازار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈنڈی مار جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، دکان بند نہیں ہو رہی ہے۔ اور ابھی کچھ لیڈر اعلان کر دیں کہ آج غم کا دن ہے، آج بند کرو تو آج بند، اور ٹی وی دیکھتے فون دیکھتے بیٹھے ہوئے رہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں جمعہ کے لیے بند کرو، 1 گھنٹہ نہیں بند کرتے، اپنے نفس کے لیے بند کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں بند کرتے۔ اللہ کے لیے بند منانے والے ہوتے تو جمعہ کے دن بند مناتے۔ پیور مسلمانوں کا محلہ ہے اور جمعہ کے دن 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ جمعہ ہے تمہارا۔ یہ خطبے کے بعد پہنچ کے جمعہ پڑھ لیتا ہے، سنت پڑھے بغیر آ جاتا ہے، پھر یہ جاتا ہے، یہ 2 سجدے مار کے آ جاتا ہے۔ نہ سنتیں، نہ نفلیں، نہ سورہ کہف، نہ درود شریف، اور دکان پہ بیٹھ کے لا یعنی بکواس کیا کیا چیزوں میں، اور 1 گھنٹے میں مر جائیں گے، فاقہ ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے 1 گھنٹہ اگر تمہاری آبادیوں میں جمعہ کے لیے۔ اور جب ہم خود نہیں کرتے تو دوسروں کا کیا روئیں گے رونا۔ اور ادھر دوسری طرف دوسروں کی سے ہو یا اپنوں سے بھی ہو، کچھ ایسے ہیں کہ جو بظاہر اپنے ہیں مگر کام غیروں کا کر رہے ہیں۔ ایک اسکول جس کا مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے، وہاں ایک صاحب نے نوکری شروع کی اور وہ جمعہ کو جانے لگے تو ان کو انتباہ دے دیا گیا، وارننگ دے دی گئی کہ بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کو جواب دے دیا گیا کہ بھئی آپ جمعہ کو جاتے ہیں تو آپ نہیں رہ سکتے، مینجمنٹ مسلمان ہے۔ اور ایک آدمی کو جمعہ کی نماز کے لیے جانے نہیں دیتا۔ تو یہ تو ہم کو تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کیوں دوسروں کو گالیاں دیتے ہو؟ تو کچھ تو ایسے، اور ہم لے جا کے ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ایک ہی بیک جنبش قلم فیصلہ کر دیا، ایڈمیشن فارم پہ دستخط کر کے بیک جنبش قلم ہم نے فیصلہ کر لیا کہ میرا بچہ 13 سال تک جمعہ چھٹی کے دن پڑھے گا خالی، اگر توفیق ہو گئی تو۔ ایک ہی آپ کی ایک دستخط نے فیصلہ کر لیا۔ آپ نے ایسے اسکول میں داخل کیا کہ جہاں جمعہ کا پرمیشن ہی نہیں ہے، کوئی نماز کا پرمیشن نہیں ہے، جمعہ کا کیا پرمیشن ملے گا؟ عام نماز کا پرمیشن نہیں ہے، اور آپ نے اس کو نرسری میں داخل کیا کہ 10th تک یہیں رہے گا۔ تو آپ نے نرسری سے فیصلہ کر لیا دستخط کر کے کہ 13 سال تک اب میرا بچہ چھٹی ملے گی تو جمعہ پڑھے گا، نہیں ملے گی تو نہیں پڑھے گا۔ جمعہ کی تھوڑی اہمیت ہے، میرا بیٹا کمانے والی مشین بن جائے، نوٹ چھاپنے والا بن جائے، بس۔ تو میں کیسا مسلمان ہوا بھائی؟ میرے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں، جمعہ کی اہمیت نہیں۔ اور جب بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے کہتے رہنا ہے، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کا پابند کرنا ہے، بالغ ہو جائیں تو پھر ایک نماز بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا بچہ اب 8th میں آ گیا، 9th میں آ گیا، نماز فرض ہو گئی اس کے اوپر، نہ اس کی فرض نمازیں ہو رہی ہیں نہ اس کا جمعہ ہو رہا ہے۔ چلو اس سے پہلے کی عمر عادت ڈالنے کی تھی، اب تو فرض ہو گئی نماز۔ اب نماز فرض ہونے کے بعد بھی 3 سال اس کے ایسے گزر رہے ہیں کہ اس کا جمعہ نہیں ہو سکتا، ظہر نہیں ہو سکتی اس کی۔ تو بھائی ہمیں خود ہی فکر نہیں ہے، ہم مسلمان کائے کے ہیں، خاندانی مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے ہمارے اوپر فرض ہوئی وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن جس کا سوال ہونے والا ہے سب سے پہلے وہ نماز ہے۔ جب ہم نماز نہیں قائم کریں گے تو اللہ دشمنوں کو مسلط کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
اس وجہ سے اصل چیز نماز قائم کرو، جمعہ قائم کرو، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ، ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرو جہاں ہمارے بچوں کی نماز باقی اور قائم رہے، اور نہیں ہے تو اپنے ادارے قائم کرو، شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی ختم کرو۔ ہمارے پاس اچھے کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں، چندے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، اور شادی میں اڑانے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے پیسے کی۔ 10 لاکھ تو معمول ہو گیا ہے لوگوں کا، اور خدا نے دیا تو اور 5 لاکھ بڑھا دیں گے، اور اللہ نے دیا تو 50 لاکھ کی کریں گے۔ اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اللہ سے ڈرو میرے دوستو۔ کسی پارٹی کو، کسی حکومت کو، کسی دوسرے مذہب والوں کو گالی دینے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی حاصل ہونے والا۔ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ ڈالنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اپنے کو تبدیل کرو۔ تو ایک ہے نماز قائم کرو، دوسرے ہے تدبیر کرو، عمل کرو، عمل کا، تدبیر کا موقع۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر جمع رہنا، تدبیر کرنا، تدبیر پہ قائم رہنا۔ صلاۃ الخوف کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ہم کو کہ جنگ کے میدان میں سامنے دشمن ہے، پھر بھی نماز پڑھنا ہے، اور نماز اس طرح سے پڑھنا ہے کہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، 1 رکعت نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ نماز کی ترتیب ہی اللہ نے ختم فرما دی، اس میں ترتیب ٹوٹ گئی گویا۔ 1 رکعت پڑھو، آ جاؤ محاذ پہ، پھر گیا دوسرا امام کے ساتھ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اور یہ دوسرا گروہ جا رہا ہے، پھر یہ نماز کی 1 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر 1 رکعت دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، مگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، میدان پر بھی جمے ہوئے ہیں، محاذ پر بھی جمے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہم کو رجوع اللہ، نماز کی پابندی، اس کے ساتھ کرنے کے کیا کام ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسوں سے، نعروں سے، احتجاج سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا نظام بھی نہیں ہے، بے عقلی کی بات ہے، دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ کرنے کے کام کرو، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو، مدرسے ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، قائم کرو، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ تعلیم کا انتظام کرو اپنے بچوں کے لیے، اور جو ضروری تدبیریں ہیں وہ تدبیریں کرو۔ کئی مرتبہ جمعوں میں باتیں عرض کی جا چکی ہیں کہ کیا مسلمانوں کو کرنا چاہیے، ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے کو سچا پکا مسلمان بنائیں۔ آج بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن ہم کو اسی سبق کی ضرورت ہے، ہم کو خود احتسابی کی ضرورت ہے، اپنے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ضرور آئے گی، بشرطے کہ ہم اپنے کو تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔